بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے گناہ ہی ہیں جو تمہارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غم زدہ نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کے دل کے بھید اور ہر ایک کے منہ پر بات اور ہر کسی کے کام کو دیکھتا اور وہ جانتا ہے۔ جو انسان نرم مزاج ہوتا ہے اس سے لوگ ضرور محبت کرتے ہیں، اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں اس کی زندگی نہایت ہی مزے اور آرام سے گزرتی ہے۔ اپنے دوست کو نمازی بناؤ یا پھر نمازی کو اپنا دوست بناؤ، اس طرح تو نہ تو نماز چھوٹے گی اور نہ ہی دوستی ٹوٹے گی۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان نہ رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور مل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دنیا کی سب سے بہترین اور خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں بھی نہیں ہے۔ جو اپنے کسی مومن بھائی کی مشکل کو حل کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی مشکل کو حل فرمائے گا۔ جو انسان ان تین چیزوں میں عبادت، محبت اور معافی، ان تین چیزوں میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتا، اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب پردے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کریں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے تو دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کریں۔ ان دعاؤں پر اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ آپ اچھا کریں اور زمانہ آپ کو برا سمجھے، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ برا کریں اور زمانہ آپ کو اچھا سمجھتا رہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگنے کے بعد بھی درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جمعے کے دن سورہ یاسین پڑھنے سے تمام آرزوئیں، تمام خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہتر جگہ سجدہ ہوتا ہے۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکلات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے کتنا خوش ہیں۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوگی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو صدقے کی برکت سے ٹل جائے گی۔ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے
وہ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک کہ وہ خود تمہیں یاد نہ کریں۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک کہ تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش نہیں رکھتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیروں کے نیچے ہی رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن ہی لیے جاتے ہیں۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو خود پردے میں رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری دعا قبول ہوتی تو خوش ہوتا کہ اس میں میری رضا ہے، اور جب قبول نہ ہوتی تو میں اور خوش ہوتا کہ یہ میرے رب کی رضا ہے۔ دنیا میں تم ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جاتا ہے۔ جب انسان کی نیت میں کھوٹ آ جاتی ہے تو یہ 3 چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں: مال، رزق اور محبت۔ کسی شخص کے ناراضگی اتنی طویل اتنی لمبی نہ کرو کہ وہ تمہارے بنا رہنا سیکھ لے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ کسی کے ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہیں کرتا ہے۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش رہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس دن تمہارا وفادار دوست تمہیں چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیا کرتی ہے۔ نماز کو مت چھوڑو، بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ جن کا وقت ختم ہو چکا ہے وہ مہلت مانگتے ہیں، اور جن کے پاس مہلت ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جایا کرتے ہو۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور بھوکا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی اس کے ساتھ احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبان کی زبان کو بند کر دیا کرتا ہے۔
اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کا وقت بھی موجود ہوتا ہے۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی بات کو وہیں ختم کر دیا کرو۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں دینا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی چاہتا ہے۔ والدین کی موت کمر توڑ دیتی ہے، کیونکہ دنیا میں وہی سب سے بڑے آپ کے حامی ہوتے ہیں۔ کسی پر بھروسہ مت کرو، کسی پر بھروسہ کرو تو مکمل بھروسہ کرو، یا تو تمہیں ایک اچھا دوست ملے گا یا تمہیں اچھا سبق مل جائے گا۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہتا ہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے بڑی فکر کی بات ہے۔ اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالی تمہاری ہر مصیبت کو دور فرما دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں کسی دسترخوان پر 2 رنگ کے کھانے دیکھتا تو لرز جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا ہے۔ انسان کے دل کا بدتر لباس حسد ہے۔ اللہ ہم سب کو حسد سے بچائے۔ کبھی بھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ضرور ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں، اور دانش مند یعنی کہ عقل مند لوگ دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسانوں میں تلاش کرو۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوار، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ جب تمہاری مخالفت حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام عطا کرنے والا ہے۔ بری عورتوں سے بالکل دور رہو، اور جو شریف ہیں تو ان سے بھی ہوشیار ہی رہنے میں بھلائی ہے۔ سخاوت انسان کے دشمنوں کو بھی محبوب بنا دیتی ہے، جبکہ کنجوسی اسے اپنے اولاد کی نظروں میں بھی قابل نفرت بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہندو نے سوال کیا، ہندو مردے کو جلاتے ہیں اور مسلمان مردے کو دفناتے ہیں، ایسا کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ لگاؤ۔ ماں کے گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ لو، اللہ کے سوا کوئی بھی کام نہیں آتا ہے۔ بے شک کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ ایسے تمام ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔
قرآن کہتا ہے فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارے لیے گواہ بن جاتا ہے، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی بھی گرا نہیں سکتا، بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، پھر منزل ملے یا تجربہ، دونوں چیزیں نایاب یعنی کہ انمول ہوا کرتی ہیں۔ جو سلوک تم اپنی اولاد سے چاہتے ہو وہی سلوک تم اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے کیا کرو۔ اپنے غموں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم صرف دنیا کی چیزوں پر غمگین ہوتے ہیں یا ہمیں آخرت کا بھی غم ہوتا ہے۔ سب سے خطرناک بیماری یادوں کی ہے جو انسان کو اجاڑنے میں دیر نہیں لگاتی ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دباتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ عزت انسان کی نہیں ضرورت کی ہوتی ہے، ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتی کہ غلطیاں کیوں کی تھیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیب کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب یعنی کہ پیارا بن جاتا ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی رحمت ملے گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیا کرتی ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ کتنے عجیب ہیں نا دنیا کے لوگ، بات پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ معاف کرنا آسان ہوتا ہے لیکن سب کچھ بھلانا بہت بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پیاری ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظروں میں معتبر ہو جاتا ہے۔ اعتماد یعنی کہ بھروسہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے جس کو پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر بھروسہ کرنے میں ساری زندگی لگ جایا کرتی ہے۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جنہیں ہمارا ساتھ چھوڑنا ہوتا ہے وہ چھوٹی سی غلطیوں پر بھی ساتھ چھوڑ جایا کرتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط یعنی کہ احتیاط تو ان لوگوں سے برتتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ انسان کو بس ایک ہی بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا اصل رنگ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں،
اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے، بے شک وہ رازق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صبر و شکر اور فکر یہ چاروں بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، اور فکر گناہوں سے روک دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھیں خوبصورت قیمتی انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔